سب سے پہلی خصلت لنگور کے اندر یہ ہے کہ ان کا ایک کامن فیس ہوتا ہے. اندرونی تنازعات سے قطع نظر کیا ہم بیرونی دنیا کے سامنے ایک مشترکہ چہرہ رکھ سکتے ہیں؟ لنگور کے اندر ایک عادت اللہ تعالیٰ نے یہ ودیعت کی ہے کہ دن میں چاہے وہ آپس میں کتنا ہی لڑیں گے، رات میں جب ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے اور سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ اپنے آپسی مسائل کو بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں تاکہ وہ جسم کی گرمی سے اپنے آپ کو ٹھنڈی سے بچا سکے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو ان کا عمل ہے یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہمارے آپسی تنازعات چاہے کتنے بھی ہو. آج ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپسی تنازعات جو ہے ہمارے اتنے زیادہ ہے کہ ہم باہر کے دشمنوں کے بجائے اندر کے لوگوں سے ہی لڑتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے سکھ کمیونٹی جو اقلیت میں ہے وہ ہم سے کتنی کم ہے، جین کمیونٹی جو اقلیت میں ہے وہ ہم سے کتنی کم ہے، کرسچن جو اقلیت میں ہے وہ ہم سے کتنے کم ہے، اور ہم 14% سے بھی زیادہ ہے آفیشیل، لیکن ہمارے آپس کے مسائل کتنے زیادہ ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ، تبلیغی اور سنی کا مسئلہ، ایک مدرسے کا دوسرے مدرسے سے مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم ایک کلمہ اور ایک رسول کے متبع ہونے کے باوجود اختلاف کا شکار ہے. تو آپس کے اختلاف چاہے کتنے بھی ہو، دنیا والوں کے لیے ہمارے پاس ایک کامن فیس ہونا چاہیے. کیا؟ زور سے بولیے نا. یہ کامن فیس اگر ہم مشترکہ چہرہ دنیا والوں کے لیے بنا سکے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی کہیں پر بھی پیچھے نہیں رکھ سکتا ہے. دوسری صفت ان کے اندر یہ ہے، کیا ہے؟ کیا ہماری اپنی ٹیموں کے اندر ایک عام زبان اور اعتماد کا ماحول ہے؟ یہ جو چہرہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ چہرہ آپ کو دکھ رہا ہے لنگور کا، یہ چہرہ اور یہ آواز، یہ چہرہ اس وقت یہ چہرہ ان کا اس وقت بنتا ہے جب ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتے ہیں، اور یہ مخصوص قسم کی آواز اس وقت نکالتے ہیں جب کوئی خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک لنگور بھی جب وہ خاص قسم کی آواز نکالتا ہے تو پورے کی پوری ٹولی جو ہوتی ہے، پورا کا پورا لنگوروں کا جھنڈ جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خطرہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور اس آواز پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اپنے اپنے جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اس آواز کے سننے کے بعد کوئی یہ کراس ویریفیکیشن کے لیے یا تحقیق کرنے کے لیے رکتا نہیں ہے کہ حقیقت میں اس نے جو آواز نکالی وہ صحیح تھی یا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج ہمارا ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو گیا ہے. کوئی ہمیں کچھ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا مائنڈ، ہمارا دماغ چلتا ہے یہ کیوں بتا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا فائدہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم کراس ویریفیکیشن کرنے جاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح بول رہا ہے یا، اور اتنے میں ہماری کشتی ڈوب جاتی ہے. لیکن ان جانوروں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ جب خطرہ آتا ہے تو ان کے پاس ایک کامن لینگویج ہے جس پر سب کا بھروسہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہم اس کامن لینگویج کو اپنی ٹیموں میں پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اداروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں؟ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ہم بہت بڑا کام کر پائیں گے. اور تیسری چیز، ان کا کولیبریشن صرف اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی زمین کے ایسے خطرات ان کی طرف بڑھتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی دوستی جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہے اسپاٹڈ ڈیئرز. دکھ رہے آپ کو؟ یہ اسپاٹڈ ڈیئر جو ہے
یہ स्पॉटेड डियर्स बंदरों के खास दोस्त है। जब खतरा इनको नजर नहीं आता है तो ये स्पॉटेड डियर्स अपने बंदर दोस्तों को उन खतरों के बारे में बताते हैं और फिर ये लोग जान बचाकर निकल जाते हैं। यहाँ पर ये सीखने और समझने की जरूरत है कि सिर्फ आपका हल्का अपने लोगों तक महदूद नहीं होना चाहिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपने हलकों में ऐसे लोगों को भी शामिल करना शुरू करिए जो आपकी फील्ड के नहीं हैं। समझ में आ रही है बात? आप अपने हलके में ऐसे लोगों को भी शामिल करने की कोशिश करिए जो आपकी फील्ड के नहीं हैं, यानी आपको कोलैबोरेट करना आना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर आप इदारे में काम कर रहे हैं और किसी भी इदारे में आपके पास ये 3 चीजें हैं, यानी पहली चीज कॉमन फेस, क्या है? दूसरी चीज कॉमन लैंग्वेज और तीसरी चीज कोलैबोरेशन, ये तीनों चीज है तो आपका इदारा इंशाअल्लाह कामयाबी पाएगा। लंगूर की ये 3 आदतें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करिए। अगर आपने पैदा कर लिया तो समझिए कि आप बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके। खैर, तो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, टीम मैनेजमेंट के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें हैं अब लीडरशिप के ताल्लुक से, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मैं